فرزان، میں آج ہی نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے غصے سے اپنا پرس پٹکا تھا اور فرزان کے آگے سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے نورین، کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم نوکری چھوڑ دو گی تو تمہیں معلوم ہے نا ہمارے حالات کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ یہ نوکری وقت کی ضرورت ہے۔ جس دن مجھے اچھی نوکری ملی میں خود تمہاری یہ نوکری چھڑوا دوں گا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میں غور سے اسے دیکھنے لگی۔ فرزان، بات یہ نہیں ہے کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی، بات یہ ہے کہ میرا بڈھا باس میرا عاشق بن چکا ہے، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے بے انتہا غصے کے عالم میں فرزان کو ساری بات بتائی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سنتے ہی وہ بھی یہی کہے گا کہ نوکری چھوڑ دو نورین، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہارا باس تو 80 سال کا بڈھا ہے نا، تو پھر وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ فرزان کی بات پر میں طنزیہ مسکرائی اور کہا کہ اس کا کہنا ہے کہ وہ میری زندگی کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ مجھے 1 مہینے میں حاملہ کر دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ 80 سال کا بڈھا ہو کے اسے اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہے، اور ایک تم ہو۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، ابھی تک مجھے اولاد نہیں دے سکے۔ میں نے غصے میں فرزان کو بھی نہ بخشا تو وہ مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا۔ اور اس شادی کے بدلے وہ تمہیں کیا دے گا؟ میں نے غصے سے فرزان کو گھورا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مجھے اس بڈھے سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بدلے لاکھوں پیسے دے گا، اور پھر میری زندگی کی کمی کو دور کرتے ہوئے مجھے حاملہ کر دے گا، اور اگر نہ کر سکا تو طلاق دے دے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے مہینے بھر میں حاملہ کر سکتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آتی نمی کو پونچھ کے فرزان کا چہرہ دیکھا جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے وہ بڈھا کسی قابل نہیں ہے؟ ویسے دیکھا تو میں نے بھی ہے تمہارے باس کو۔ اس عمر میں کسی عورت کو حاملہ کرنا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ سوچو، یہ شادی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ فرزان ہاتھ جھاڑتے ہوئے میرے برابر میں بیٹھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ فرزان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ یہی کہ اگر 1 مہینے کے لیے تم اس سے شادی کا ڈھونگ رچا لو تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لاکھوں روپے سے میں کاروبار شروع کر سکتا ہوں اور ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے حاملہ کرنا تو دور، وہ تمہارے ساتھ چند لمحے بھی نہیں گزار پائے گا۔ 1 مہینے بعد خود ہی تمہیں طلاق دے دے گا اور تم واپس آ جانا۔ فرزان نے یہ بات اتنی آسانی سے کہی کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ فرزان، یہ سب مذاق نہیں ہے۔ مذاق تو ہمارے حالات بھی نہیں ہیں۔ کب تک گزارا کریں گے؟ اب تو ایسے ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہونے لگی ہے۔ سوائے لڑائی جھگڑے کے ہمارے رشتے میں بچا کیا ہے؟ وہ محبت جس کی خاطر ہم نے شادی کی تھی، وہ محبت اس غریبی کی وجہ سے کہیں دفن ہو چکی ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم اگر بچے پیدا کر بھی لیں تو انہیں کیا دے سکیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ فرزان نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی اور میں بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس انسان کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگائی تھی، جس کی محبت کا میں ہر سانس کے ساتھ دم بھرتی تھی، وہ مجھے خود کسی اور کے نکاح میں جانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں اپنے باس سے شادی کر لوں۔ وہ کاروبار بنا لے گا اور پھر میں طلاق لے کے واپس اس کے نکاح میں آ جاؤں گی۔ یہ سب جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس طرح سے پیسہ بھی آ جائے گا اور ہماری حلالہ کے ذریعے دوبارہ شادی بھی ممکن ہو جائے گی۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کیا، لیکن جب گھر کے حالات اور اس کا اصرار بڑھتا گیا تو پھر مجبوراً میں راضی ہو گئی۔ اس نے خود مجھے طلاق دی، اپنے ہی گھر میں عدت پوری کرنے کا وقت بھی دیا، اور جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو میرے بوڑھے باس کے ساتھ مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا، اس بات سے بے خبر کہ اس بڈھے کے گھر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں بس خاموشی سے اس کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن وہاں جا کے میرے ہوش اڑ گئے۔ میری سرخ چوڑیاں ٹوٹ کے بستر پہ بکھری ہوئی تھیں، بستر کی چادر بستر سے نیچے پڑی تھی، پھولوں کی سجی ہوئی سیج سے پھول ٹوٹ کے کمرے میں بکھرے پڑے تھے،
سارے کمرے کا منظر ہی عجیب ہو رہا تھا اور میں سہمی ہوئی سی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے ہاتھوں سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا کیونکہ چوڑیاں ٹوٹ کے میرے ہاتھوں میں بھی چبھی تھیں۔ میرے تن پہ موجود میرا شادی کا جوڑا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور میں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ میرے 80 سالہ شوہر نے میرا حال دیکھا تو آہستگی سے کہنے لگا کہ ابھی تو شروعات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو، آ جاؤ میرے پاس۔ یہ کہتے وہ دھیرے سے میرے قریب آنے لگا تو میرے حواس پوری طرح ہی بیگانہ ہوئے۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، اپنے سینے کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ میں مزید کچھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے میں نے فوراً التجا شروع کی کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے اب یہاں نہیں رکنا۔ میری بات سن کے وہ حیران ہوا اور بولا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں نے تم سے شادی کی ہے، 40 لاکھ روپے دیے ہیں، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، مجھے ہر حال میں تمہیں 1 مہینے کے اندر حاملہ کرنا ہے، چلو شاباش بستر صاف کرو اور آ جاؤ۔ وہ میرے قریب آ کے میرا بازو پکڑے مجھے دوبارہ بستر پہ دھکیل رہا تھا اور ڈر کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز یہ سب نہ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے تو اس کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا اس کے بعد میں یہ سب کچھ اب نہیں سہ سکتی تھی۔ نورین، کیا بھول گئی ہو میں نے تمہیں 40 لاکھ روپے دیے ہیں؟ اب کی بار وہ سختی سے ہررایا تھا اور مجھے رونا آ گیا تھا۔ بہت مجبوری میں نے یہ سودا کیا تھا۔ 40 لاکھ روپے کے بدلے میں نے 80 سالہ بڈھے سے شادی کی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ بڈھا ناکارہ ہوگا، میں سکون سے اس کے ساتھ 1 مہینہ گزاروں گی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے حاملہ نہیں کر سکے گا اور خود ہی اپنی شرط کے مطابق مجھے طلاق دے دے گا، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات اور پہلے ہی گھنٹے میں اس بڈھے کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑے گا۔ اس نے زبردستی مجھ سے دوبارہ سے بیڈ سیٹ کروایا، پھر ایک پھول اٹھا کے میرے کان کے پیچھے لگاتے ہوئے وہ میرے قریب آیا۔ اس کے پاس سے تیز پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی اور میں نے اپنی سانس روک لی۔ میں ایک 25 سالہ جوان اور حسین لڑکی تھی جو اس وقت ایک 80 سالہ بڈھے کی وجہ سے اس قدر خوف میں مبتلا تھی کہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ اور پھر جیسے ہی اس بڈھے نے میری شادی کے پھٹے ہوئے لباس کو میرے تن سے جدا کیا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرا نام نورین ہے۔ میں نے 18 سال کی عمر میں اپنی پسند سے فرزان سے شادی کی تھی۔ فرزان میری چچی کا بیٹا تھا۔ میری چچی اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اسی لیے میں فرزان سے محبت کر بیٹھی، اسے بھی مجھ سے محبت تھی۔ ہم گھر والوں کی نظروں سے چوری چھپ کے کبھی چھت پہ ملاقات کرتے، کبھی گھر کے کسی کونے میں۔ فرزان کے لفظوں میں جادو تھا، وہ جب بھی میرے قریب آتا تو میں خود کو فراموش کر بیٹھتی۔ میرا دل چاہتا بس اس کی باہوں میں سما جاؤں اور اس کی محبت کو اپنی سانسوں میں اتار لوں۔ شاید جوانی کا جوش تھا یا پھر فرزان کی محبت کی شدت کہ میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ یہ شادی ممکن تھی اور نہ ہی اس شادی کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی کبھی راضی ہوتا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے لیے بہت سے رشتے آنے لگے۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی اور پھر بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اس لیے میرے رشتوں کا سلسلہ جلد شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت فرزان نے اپنی اماں سے بات کی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی مجھے لے کے سیریس تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنی اماں سے بات کی تھی، لیکن میری چچی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی ساری زندگی اس کی ماں نے مجھے سکون سے نہ جینے دیا، اب میں اسے اپنے لیے بہو منتخب کر کے اپنی زندگی کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ اگر نورین دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی میں اسے کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ چچی کی یہ بات سن کے مجھے رونا آ گیا تھا اور وہیں فرزان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ امی اور چچی کی کبھی بھی نہیں بنی تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس بات کی بنا پہ چچی مجھے بہو بنانے سے انکار کر دیں گی۔ میں تو چچی سے بہت محبت کرتی تھی اور چچی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر تھا، لیکن بہو بنانے کے نام پہ انہوں نے بھی مجھے نہ جانے کون سے القابات سے نواز دیا تھا۔ اور تو اور میری اماں نے بھی صاف کہہ دیا
کہ میں بھی کبھی اپنی دیورانی کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ ساری زندگی اس نے ڈائن کا کردار نبھایا، اب یہ میری بیٹی کی ساس بن کے میرے لیے مصیبت ہی بنے گی۔ جس دیورانی کو میں نے کبھی منہ لگانا پسند نہیں کیا، اسے سمدھن بنا کے سر پہ بٹھانا میرے بس سے تو باہر ہے۔ میں تو اس کی شکل پہ تھوکنا بھی نہیں چاہتی، کہاں اپنی سمدھن بنا کے اس کی خدمتیں کرتی پھروں۔ ان دونوں نے اپنے اپنے طور پہ محاذ کھڑے کیے اور میری اور فرزان کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا۔ فرزان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اپنی اماں کو منا لے، چچا جان کے کانوں میں بھی بات گئی، لیکن وہ نہ مانے اور نہ چچی مانی۔ چچا جان کو میرے ابا سے بہت گلے تھے، وہ چاہتے تھے یہ گھر فروخت ہو جائے اور وہ حصہ لے کے کہیں دوسرا گھر خرید لیں، لیکن ابا جان نے یہ گھر کبھی فروخت نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ گھر کے باہر والے حصے میں ابا نے اپنی پرچون کی دکان کھول رکھی تھی جو ٹھیک ٹھاک چلتی تھی۔ اگر یہ گھر بکتا تو دکان بھی ہاتھ سے جاتی اور ابا کا جمع جمایا کاروبار ختم ہو جاتا۔ اسی بات پر ابا اور چچا جان کے درمیان کافی عرصے سے چپکلش چل رہی تھی، اسی لیے چچا جان کی طرف سے بھی صاف انکار تھا۔ جب اماں کو پتہ چلا کہ فرزان بہت زیادہ شور شرابہ کر رہا ہے تو اماں نے فوراً میری شادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میری خالہ نے 1-2 بار میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا۔ اس وقت اماں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ نورین ابھی چھوٹی ہے، لیکن جب گھر میں یہ بات اٹھی تو اماں نے بھی میری خالہ کے بیٹے سے میرا رشتہ پکا کرنے کی حامی بھر لی۔ میں نے بہت رونا دھونا ہنگامہ ڈال رکھا تھا، لیکن اماں ابا پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور ویسے بھی جب تک چچی رشتہ نہ ڈالتی میرا رونا دھونا کسی کام کا نہیں تھا، اور چچی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک رات فرزان خاموشی سے میرے کمرے میں چلا آیا۔ فرزان کو آدھی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واپس جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ فرزان کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ نورین پلیز ڈرنا چھوڑ دو، اگر اسی طرح گھر والوں سے ڈرتی رہی تو ہماری محبت کسی قبر میں دفن ہو جائے گی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، نورین اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے دل میں میرے لیے جو جذبات ہیں وہ سچے ہیں۔ اس کی بات سن کے میں حیران ہوئی اور بولی کہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اب تم پہیلیاں نہ بجھواؤ۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ سارا خاندان ہمارے رشتے کے خلاف ہو جائے گا۔ میری بات پہ فرزان میرے پاس ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا ہم دونوں بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ لوگ ہماری شادی کو قبول کر ہی لیں گے۔ اگر ہم نے انہیں مزید منانے کی کوشش کی تو یہ ہمیں ایک دوسرے سے اور دور کر دیں گے، اس سے اچھا ہے ہم کورٹ میرج کر لیں۔ اس کی بات سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھلے ہی میں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن اس طرح گھر سے بھاگ کے شادی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کے وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تو ٹھیک ہے، پھر ہماری محبت کو بھول جاؤ اور آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا۔ تمہاری خاطر میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن تم میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ فرزان کی بات سن کے میں نے اسے سمجھایا، کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ فرزان پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح تو تمہارا اور میرا خاندان بدنام ہو جائے گا، لوگ ہمارے والدین کو برا بھلا کہیں گے۔ مگر وہ میرے بالوں کی لٹوں کو چھوتے ہوئے میرے ماتھے کو چوم کے کہنے لگا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے میری جان۔ اس کی قربت مجھے پگھلا رہی تھی اور میں بے اختیار ہی اس کے سینے میں سما گئی۔ میں جانتا ہوں نورین تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تم فیصلہ کرو اور مجھے جواب دو۔ میں تمہارے فیصلے کا منتظر ہوں۔ تم جب کہو گی میں تمہیں اسی وقت یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اور یقین کرو کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے والدین ہماری شادی کو قبول بھی کر لیں گے۔ یہ بس وقتی لڑائی جھگڑے ہیں جو نکاح کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس نے آہستگی سے میرے لبوں پہ انگلی پھیری اور مجھے سوچنے کا وقت دیا۔ پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوبی رہی۔
فرزان کی قربت، اس کی سانسوں کی حدت مجھے بہکا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ فرزان کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ میں نے تو بچپن سے اسی کے خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ اس کی باہوں میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ اس کے سوا میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں بس ساری رات یہی سوچتی رہی کہ اگر میں نے فرزان کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے اماں اور ابا کو دیکھا تو میرا دل نہ مانا کہ میں انہیں چھوڑ کے ہرگز بھی اس طرح کا چور راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس شام خالہ گھر آئیں اور انہوں نے ضمیر کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں ڈالی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ فرزان کے سوا میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسے بھی میری اس نام نہاد منگنی کا علم ہو گیا تھا۔ وہ بھی بہت شدید غصے میں تھا۔ اوپر والے پورشن سے سامان پھینکنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس کا اتنا شور مچانا بھی بیکار گیا، کیونکہ چچی کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ اور پھر اس رات میں نے فرزان کو میسج کیا اور کہا کہ میں پوری طرح تیار ہوں، تم گھر سے نکلنے کا انتظام کرو۔ میری بات سن کے اسے خوشی ہوئی۔ 2 گھنٹے بعد ہی ہم نے رات کے 3 بجے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے کسی دوست سے بات کر لی تھی، وہ مجھے لے کے اپنے اسی دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے دوست کے ساتھ ایک بوڑھی بیمار والدہ تھیں۔ انہیں ہم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے پہلے تو ہمیں اپنے گھر رکھنے کے لیے انکار کیا کہ کہیں ان پہ کوئی کیس نہ ہو جائے، لیکن پھر فرزان نے ان کی بہت منتیں کی تو وہ مان گئی۔ اگلی صبح ہم دونوں نے کورٹ میں جا کے نکاح کر لیا، اور پھر دوپہر کے بعد ہم نکاح کے کاغذات لے کے جب گھر پہنچے تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ چچی اماں کو گالیاں دے رہی تھیں، اماں چچی کو۔ ان دونوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ جاری تھی، اور ابا اور چچا بھی آپس میں دست و گریباں تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کے ان کا جھگڑا کچھ لمحوں کے لیے رکا۔ پھر اماں کہنے لگیں، بتا اپنی چچی کو، ان کا بیٹا تجھے زبردستی لے کے گیا تھا، بتا۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی اور تو ان کے بیٹے کو بھگا لے گئی، جیسے یہ فرزان کوئی بہت سیدھا سادہ ہو۔ بتا کہاں گئی تھی اس کے ساتھ، اور یہ تجھے کہاں لے کے گیا تھا؟ اماں مجھ سے سوالوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف چچی فوراً فرزان کے پاس پہنچی۔ تو بول بیٹا، بتا اس لڑکی نے تجھ پہ جادو کیا ہے نا؟ یہی تجھے کہیں لے کے گئی تھی؟ اچھا ہوا تو واپس آ گیا، اب ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میں نے کہہ دیا تیرے ابا کو یہ گھر بیچیں، اور جو پیسے ملیں وہ ہم نئے گھر میں لگا دیں گے۔ اب تو ہمیں ایک گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ چچی نے موقع دیکھ کے گھر بیچنے والی بات کو بھی درمیان میں لا کے کھڑا کیا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے یہی چاہ رہی تھیں۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر فرزان نے ہمارا نکاح نامہ جب ان لوگوں کو دکھایا تو ان کی سٹی گم ہو گئی۔ نہ میرے بہن بھائیوں کو یقین آیا، نہ فرزان کی بہنوں کو۔ فرزان کے بڑے بھائی نے تو اسے زوردار تماچا بھی دے مارا، کیونکہ وہ بھی ہم لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی بہت اچھی نوکری تھی، تھوڑا پیسہ آ گیا تھا تو گردن میں سریا بھی آ گیا تھا، اور یوں میں اور فرزان ہم دونوں اپنے بڑوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کے گھر سے نکالے گئے۔ ہمارے بڑوں نے ہم پہ کوئی رحم نہیں کھایا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ فرزان کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں نیا لگا تھا، اور مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ 10ویں جماعت پاس کر کے اماں نے مجھے گھر داری میں ڈال دیا تھا۔ اب ہمارے پاس نہ رہنے کو ٹھکانہ تھا اور نہ ہی خرچ کرنے کو پیسے۔ شروع میں تو محبت کا بخار چڑھا تھا تو سب کچھ فینٹیسی سا لگ رہا تھا کہ مل کے سب کر لیں گے، سب ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر اتنے کم پیسوں میں ہم گھر کا کرایہ ہی ادا کر پاتے اور مزید کچھ نہ ہوتا۔ ایسی 4-6 مہینے گزر گئے۔ ہم نے کئی بار اپنے گھر جا کے گھر والوں کو منانے کی کوشش بھی کی، لیکن اب تو وہاں قدم رکھنا بھی مشکل تھا۔ چچی نے گھر فروخت کروا کے ہی دم لیا تھا۔ ہماری شادی کی وجہ سے ان کی کم سے کم یہ خواہش تو پوری ہو گئی تھی۔ چچی نے ایک علیحدہ گھر لے لیا تھا اور میرے اماں ابا کرائے پہ آ گئے تھے۔ میں اماں ابا کے پاس جاتی تو وہ سارا الزام میرے سر پہ ڈالتے،
ہم چچی کے پاس جاتے تو وہ مجھ پہ نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتی، اسی لیے ہم نے دوبارہ ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، محبت گھٹتی جا رہی تھی اور خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور پھر جب سال پورا ہوا تو میں نے فرزان سے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہاں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، بچہ کر کے کیا کریں گے؟ میں نے غصے میں کہا کہ اگر تم ساری زندگی یہی کماتے رہے تو کیا ہم ساری زندگی اولاد سے محروم رہیں گے؟ تم کوئی اچھی ڈھنگ کی نوکری کیوں نہیں کرتے؟ میری بات سن کے وہ غصے سے بولا کہ اگر ڈگری ہوتی تو نوکری اچھی مل جاتی، لیکن تمہاری محبت میں نے پڑھائی بھی کہاں کی ہے۔ اس نے سارا الزام میرے سر پہ رکھ دیا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ وہ بچہ کرنا چاہتا تھا، نہ اسے اچھی نوکری مل رہی تھی، ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، خواہشات تو بہت دور کی بات تھی۔ اور جب زندگی ایسی ڈگر پہ چل رہی ہو تو پھر محبت باقی نہیں بچتی۔ ہمارے درمیان روز روز جھگڑے ہونے لگے۔ تنگ آ کے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کر لی۔ وہیں پہ میری ملاقات میرے 80 سالہ بڈھے مالک سے ہوئی۔ میرا مالک میری خوبصورتی دیکھ کے مجھ پہ فدا ہو گیا تھا، میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا، اور یہ بات مجھے بہت نامناسب لگتی تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں نوکری چھوڑ دوں گی، کیونکہ بہانے سے میرے مالک کا میرے قریب آنا، مجھے چھونا مجھے بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر فرزان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کے فرزان سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ان 2 سالوں میں ابھی تک ہم دونوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر وہ بڈھا تم سے دل لگی کرنا چاہتا ہے تو تم اس سے دل لگی کر لو، اس سے دولت سمیٹ لو، مجھے ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسے بڈھے بہت دل پھینک ہوتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی بہت آسانی سے لٹا دیتے ہیں۔ کم سے کم تمہارے اس بڈھے مالک کی وجہ سے ہمارے حالات تو بدل جائیں گے۔ فرزان کی بات سن کے میرا غصہ آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا بے غیرت ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی ہی بیوی کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا کہہ رہے ہو۔ میرا غصہ بے انتہا شدید تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ فرزان ایسی گھٹیا بات کرے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ یہ سن کے غصہ کرے گا، کہے گا کہ آئندہ نوکری پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے تو مجھے اپنے بڈھے مالک کو پھنسانے کا ہی مشورہ دے دیا تھا۔ اسی لیے مجھ سے اپنے غصے پہ قابو ہی نہیں پایا جا رہا تھا۔ فرزان نے جب دیکھا کہ میں پوری طرح غصے سے آگ بگولا ہو چکی ہوں تو اس نے مجھے پکڑ کے اپنے برابر میں بٹھایا، کہنے لگا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی جذبات میں آ کے ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب تم بھی جانتی ہو کہ ہمارے درمیان کتنی محبت باقی ہے، گھر میں بنیادی ضرورت کی چیزیں موجود نہیں ہیں، بھلا رومانس کیا سوچے گا؟ اگر چند دن اور ایسے ہی غریبی میں کٹے تو ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ تم اس بڈھے سے محبت کا ڈھونگ رچا لو، تھوڑی دولت حاصل کر لو، پھر میں اس سے کوئی کاروبار کر لوں گا اور ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ فرزان نے اپنی بات مکمل کی اور میں بس حیرت اور صدمے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہو رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ فرزان کسی قابل نہیں ہے، نہ اسے عقل ہے، نہ اسے کسی بات کا سلیقہ ہے۔ ایسے لڑکے صرف دل لگی کرتے ہیں، انہیں ڈھنگ سے گھر بسانا نہیں آتا۔ اور نہ جانے کیوں اب مجھے لگ رہا تھا کہ اماں فرزان کے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھی، لیکن اس وقت میری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اماں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ میری اماں نے کئی بار مجھے سمجھانا چاہا کہ فرزان گھر بسانے والا مرد نہیں ہے۔ میں بس اماں کی بات کو یاد کرتے اس کے چہرے کو تک رہی تھی اور وہ مجھے ساری منصوبہ بندی سنا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 80 سال کا بڈھا ہے جو میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ فرزان کا کہنا تھا کہ میں اس سے شادی نہ کروں، صرف اس کے ساتھ محض وقت گزاری کر لوں۔
اس سے بھی مجھے اچھا خاصا پیسہ مل جائے گا۔ میں نے فرزان کو صاف منع کیا اور بہت کھری کھوٹی بھی سنائی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، بلکہ اس نے مجھ سے بات چیت کرنا ہی بند کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں اس کی اور اپنی قسمت بدل لوں، لیکن میں زبردستی بات کو بڑھا رہی ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کتنے طریقوں سے ایک ہی بات سمجھا رہا تھا، اور پھر فرزان کے بہت زیادہ کہنے پہ میں نے مجبوراً اپنے بڈھے باس کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ اگرچہ میرا دل یہ سب کچھ کرنے پہ راضی نہیں تھا، میں دل سے اب بھی فرزان سے ہی محبت کرتی تھی، لیکن یہ قدم بھی میں نے اس کی محبت میں ہی اٹھایا تھا۔ پھر میرے باس نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کیا، تو میں نے گھبرا کے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے بچہ چاہیے۔ جو میرے منہ میں آیا میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ اس پہ میرے 80 سالہ باس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کہنے لگا میں شرط لگاتا ہوں 1 مہینے کے اندر میں تمہیں حاملہ کر دوں گا، اور اگر نہ کر سکا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تمہارے پہلے شوہر کی طرح تمہیں بچے کے لیے ترساؤں گا نہیں۔ میرے مالک کو پتا تھا کہ میں شادی شدہ عورت ہوں اور میرے بچے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہہ دی، اور میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں کوئی جواب بھی نہیں دے سکی تھی۔ دل لگی تک بات تو ٹھیک تھی، لیکن میرا باس تو مجھے شادی کے لیے ہی مجبور کرنے لگ گیا تھا۔ گھر آ کے میں نے فرزان کو ساری بات بتائی، غصے سے کہا کہ میں نوکری چھوڑ رہی ہوں، اس بڈھے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور شادی کی سوچ رہی ہے۔ مجھے اس طرح سے غصے میں دیکھ کے فرزان خوب ہنسا اور بولا کہ ایک 80 سالہ بڈھا بھلا تمہیں حاملہ کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر؟ یہاں ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک تم حاملہ نہیں ہوئی۔ وہ تو خود ایسی بات کہہ کے پھنس گیا ہے۔ سوچو اگر اس نے تم سے شادی کر لی اور حمل نہ ٹھہرا تو اسے تمہیں خود ہی طلاق دینی پڑے گی۔ میں نے فرزان کو نہ سمجھی سے دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو فرزان نے اپنی بات مکمل کر دی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم اس سے شادی کر لو، لیکن اچھا خاصا پیسہ لے کے شادی کرنا، اور پھر جب وہ تمہیں طلاق دے تو واپس میرے پاس آ جانا۔ فرزان کی بات سن کے میں یقین ہی نہیں کر پائی کہ یہ وہی فرزان ہے جس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی فرزان تھا جو وقت کے ساتھ پوری طرح بدل گیا تھا، جسے حالات نے مجھ سے بہت دور کر دیا تھا۔ میرا دل خود بخود ہی فرزان کی طرف سے برا ہوا، اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اگلے دن میں نے اپنے باس سے کہہ دیا کہ مجھے 40 لاکھ روپے چاہیے سیفٹی کے طور پہ، اور حق مہر الگ ہوگا۔ اتنی رقم کی ڈیمانڈ میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ میرا سوچنا تھا کہ میں 20 لاکھ میں ایک چھوٹا سا گھر لے لوں گی، اور بقایا 20 لاکھ سے فرزان کوئی کاروبار کر لے گا۔ میری بات سنتے ہی وہ فوراً راضی ہو گئے، 40 لاکھ روپے کا چیک بنا کے مجھے دیا۔ کہنے لگے کہ آج شام کو ہی میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور پھر عدت پوری کر کے ان سے نکاح کر لوں۔ وہ مجھے باقاعدہ نکاح کر کے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ساری بات فرزان سے کہی، 40 لاکھ روپے کا چیک اسے دیا تو اس کی آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے اپنے رشتے سے ایک لمحے میں آزاد کر دیا۔ کہنے لگا اب تم اپنے عدت اسی گھر میں گزار لو، میں ان پیسوں سے کاروبار شروع کرتا ہوں، ساتھ ہی نیا گھر بھی لے لیتا ہوں۔ عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ چلی جانا۔ 1 مہینے میں ہی جب تم واپس آؤ گی تب تک میں سیٹ ہو چکا ہوں گا۔ فرزان نے مستقبل کا سارا ہی منصوبہ سیٹ کر لیا تھا، اور میں بس خاموشی سے سنتی چلی گئی۔ میرے دل کے اندر سناٹا اتر گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فرزان یوں کھڑے کھڑے مجھے کبھی طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق میں وہی سب کچھ کرتی چلی گئی۔ عدت پوری ہوئی تو میں اپنے 80 سالہ مالک کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک 80 سال کا بڈھا ہے جو نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی ہوگا جس کی ذات سے مجھے کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ میرے باس نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے۔
وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں بہت اکیلا ہوں، بہت تنہائی محسوس کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کئی بار ان سے ان کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا، لیکن وہ ہمیشہ بات بدل جاتے، اس لیے مجھے یہی لگا کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب میں شادی ہو کر اپنے باس کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں ان کے 4 بچے بھی تھے، جن کی بیویاں اور بچے بھی تھے، اور وہ مجھے دیکھ کے بے انتہا غصے میں آ گئے تھے۔ لیکن میرے بڈھے شوہر نے انہیں سنبھالا اور ایک ملازمہ کے ذریعے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بڈھے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے میرے شوہر کا ادھیڑ عمر بیٹا، جو خود بھی شاید ایک بیٹے کا باپ تھا، دندناتے ہوئے میرے کمرے میں چلا آیا اور اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا۔ ساتھ ہی میرے گلے میں پڑے سونے کے زیور کو کھینچا اور اتنی بے دردی سے کھینچا کہ میری گردن پہ زخم آ گئے۔ میرے شوہر کی بہوئیں بھی کمرے میں چلی آئیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے اس طرح مارا پیٹا کہ میرا لباس بھی پھٹ گیا۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد میں ایک کونے میں کھڑی سہم کے رونے لگی، کیونکہ وہ مجھے دھمکی دے کے گئے تھے کہ اگر میں نے فوراً یہ گھر نہ چھوڑا تو وہ میرا حال برا کر دیں گے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ ابھی تو شروعات ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ ابھی تو یہ سب تمہیں اور بھی تنگ کریں گے، لیکن تمہیں یہیں رہنا ہے میرے پاس، چلو آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میرے شوہر نے اس بکھرے ہوئے کمرے میں مجھے بستر پہ لٹایا اور خود میرے قریب چلا آیا۔ اس کی سانسیں محسوس کرتے میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ایک 80 سال کا بڈھا ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس کے گھر والوں کا رویہ دیکھ کے میں بے انتہا خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرتا، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گالیاں دیتے اٹھ کے دروازے تک گیا اور پھر کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت کمرے میں چلی آئی۔ مجھے دیکھ کے وہ غصے میں اس بڈھے سے کہنے لگی، بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے اس عمر میں شادی کر لی؟ اگر آپ کے داماد کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا بڈھا شوہر کہنے لگا، تم سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہو، اس لیے میں نے شادی کر لی، کیونکہ اب میں بھی خوش رہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد سے میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں، تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پوچھتا، سب کو صرف میری دولت سے واسطہ ہے۔ میری دولت تم لوگوں کی ہی ہے، اسے میں اپنے لیے لایا ہوں، جا کے یہ بات اپنے بھائیوں کو بھی بتا دو۔ میرے شوہر نے سختی سے اپنی بیٹی کو سمجھا کے کمرے سے باہر کیا اور خود میرے پاس واپس چلا آیا، اور پھر اس نے مجھ سے اپنے حقوق وصول کر لیے۔ اپنا آپ اسے سونپتے ہوئے میرا دل بہت زیادہ رویا تھا، لیکن وہ میری امیدوں سے کہیں زیادہ طاقتور نکلا تھا۔ البتہ ایک بات بہت اچھی تھی کہ وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میں نے 1 مہینہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزارا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں گی۔ لیکن 1 مہینہ پورا ہونے میں 2 دن باقی تھے جب میری طبیعت بگڑی اور مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ وہ بڈھا بہت خوش تھا اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے یہ بات فون پہ فرزان کو بتائی تو اسے بھی یقین نہیں آیا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں 40 لاکھ روپے دے چکی ہوں، تم اپنا کاروبار بھی سیٹ کرو اور گھر بھی، اور اپنی زندگی میں تم آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اب میں اپنے اسی بڈھے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کے وہ ہکا بکا رہ گیا، لیکن میں نے واپسی کے لیے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس 1 مہینے میں میں جان گئی تھی کہ میرے بوڑھے شوہر کی زندگی میں کتنی تنہائی تھی۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھا، کیونکہ اس کے بچے اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میرے شوہر نے سچ میں مجھ سے محبت کی تھی اور وہ اس محبت کو نبھا رہا تھا، اور پھر اب تو میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اسے چھوڑ کے کیسے جا سکتی تھی؟ بس اسی لیے میں نے فرزان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ویسے بھی فرزان نے خود مجھے اس نہج پہ پہنچایا تھا
کہ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے یا نہیں۔ فرزان نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید ہماری محبت غربت کے ہاتھوں کہیں دفن ہو گئی تھی۔ آج میں اپنے 82 سالہ بوڑھے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم دونوں کا ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا ہے۔ میرے شوہر نے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح قابو کر لیا تھا۔ اب اس کے بچے مجھے کچھ نہیں کہتے، خاص کر جب سے میرا بیٹا ہوا ہے، تب سے تو وہ بھی مجھے عزت ہی دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ بے جوڑ رشتہ کب تک قائم رہے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کے خلاف جاتے ہیں بڑوں کا فیصلہ نہیں مانتے، جو نو عمری اور نوجوانی کی محبت میں جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ خسارہ ہی اٹھاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ختم ہوا، اور پھر فرزان کی محبت بھی مٹی تلے جا سوئی۔ نہ وہ رہا نہ اس کی محبت۔ البتہ میں ضرور برباد ہو گئی۔ اس لیے میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کوئی بھی رشتہ بنانے سے پہلے 1000 بار سوچیے۔